بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی زکوٰۃ و خیرات کو بھی لے کر قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ آیت کے متن سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ توبہ قبول کرنا نہ کرنا، زکوٰۃ لینا نہ لینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ جس کی چاہتے ہیں زکوٰۃ قبول کر لیتے ہیں معاذ اللہ، جس کی چاہتے ہیں رد کر دیتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، پھر تم کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کی بوچھار کر رہے ہو؟ یہ سب خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اگر خدا کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کی یاد کو دل سے نہ بھلائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام غوغاء الحکم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے والا اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحول انواع کی جلد 93 صفحہ 153 پر کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے جب اپنے رب کی مناجات کی تو عرض کیا: اے میرے رب، کیا تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے زور زور سے پکاروں، یا نزدیک ہے کہ تجھ سے مناجات سرگوشی کروں؟ اللہ جل شانہ نے وہی فرمائی: جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی مروی ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز العمال میں، جس کا نمبر ہے 1871، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب، کیا تو مجھ سے قریب ہے کہ تجھ سے مناجات راز و نیاز کروں، یا بعید ہے کہ تجھے زور سے پکاروں؟ کیونکہ میں تیری آواز کو تو محسوس کرتا ہوں لیکن تجھے دیکھ نہیں پاتا، بس تو کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں تیرے آگے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، تیرے دائیں ہوں، تیرے بائیں ہوں۔ اے موسیٰ، میں اپنے بندے کا ہم نشین ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے پروردگار۔ سورہ مبارکہ معارج کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے: الذین ھم عن صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کا التزام کرتے ہیں۔ واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا: اور میری یاد کے لیے برابر نماز پڑھا کرو۔ کنز العمال کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1927۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک تو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، بازار میں یا محفل میں یا جہاں بھی ہوتا ہے، ہمیشہ نماز اور قنوت کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنا بھی نماز ہے اور اللہ کو یاد کرنا بھی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحول انواع کی جلد 75 صفحہ 467 پر کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے جنگ سے بھاگنے والوں میں جنگ لڑنے والا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز العمال میں ہے جس کا نمبر ہے 44060۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل باتوں کی تسبیح ہے۔ سوال کیا گیا: باتوں کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ تو باتوں میں مصروف ہوں اور انسان اللہ کی تسبیح کر رہا ہو، اسے باتوں کی تسبیح کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
خدا ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔